مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور جو احسانات فرما رکھے ہیں، کسی بھی شکل اور صورت میں ہوں وہ بہرحال اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ احسان ہے، ان کی قدردانی کرنا اور ان کے نعمت ہونے کا احساس ہونا، اور اسی کے ساتھ میں اس کی شکر گزاری، یہ اس کا حق ہے۔ عام طور پر معاشرے میں جو چیزیں مسلسل بغیر مشقت اور محنت کے ملتی رہتی ہیں، تو ان کے نعمت ہونے کا نہ تو احساس ہوتا ہے، نہ ادھر ذہن جاتا ہے، اور نہ اس کی قدردانی ہو پاتی ہے۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں جو روزمرہ ہمارے ہاں ہوتی ہیں، اس میں اگر غور کیا جائے تو گھروں میں بھی اور خود اپنے اعتبار سے بھی ان چیزوں ادھر ذہن نہیں جاتا، اور اس سے لاپرواہی اور ناقدری کی حد تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے۔ دیکھیے، چائے پیتے ہیں ہم لوگ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دو گھونٹ چھوڑ دیا، بلکہ وہ ایک فیشن سا بن گیا کہ اتنا چھوڑا، اس کو رکھ دیا۔ ایسی کھانے پینے کی چیزوں میں ایک دو لقمے رہ گئے، تھوڑا بہت جو کچھ رہ گیا، نہ تو پیالہ صاف کرنا، نہ پلیٹ صاف کرنا، نہ وہ سبزی یا سالن کو استعمال کرنا، بلکہ بس وہ چھوڑ دیا اٹھا کر کے۔ اب ہوتا کیا ہے، پیالی میں یا پلیٹ میں کھانے پینے کی جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں، چاہے خود ہماری یا مہمانوں کی طرف سے ہو، تو اب ہوتا یہ ہے کہ اس کو نالی میں بہا دیا۔ یہ عام طور پر ہوتا ہی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو جتنا حصہ چھوڑ دیا ہے ہم نے، جو چھوڑ دیا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کی نعمت ہے وہ تو، اور ہم نے اس کو ڈال دیا۔ مان لیجئے رزق میں جو برکت ہے اسی میں ہی ہو، جو ہم نے کھانے میں چھوڑ دیا اسی میں برکت ہے، اور وہ ہم نے بہا دیا نالی میں، تو برکت تو اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی ہم نے، چلی گئی۔ ایک دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کھانے کی شکل میں، پینے کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو، اس کو پھینکا، اس کی ناقدری الگ ہو گئی، برکت بھی گئی، ناقدری بھی گئی ہوئی اس کے ساتھ، ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے گھروں میں ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس سلسلے میں ہم سب کو فکر کرنا، مستورات کو توجہ دلانا، اس سے پہلے خود توجہ کرنا کہ اتنا کھانے پینے میں اتنا لے جتنا کہ کھا سکتا ہے۔ اندازہ اپنی بھوک کا ہوتا ہے آدمی کو، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ نئی کوئی چیز آ گئی، اب پتہ نہیں مرغوب ہے کہ نہیں، لذیذ ہے کہ نہیں، بس نئی ہے اس کو ڈال لیا، اور اتنا ڈال لیتے ہیں کہ اس کا کھانا اگر مرغوب بھی ہے تو کھا نہیں سکتا ہوا ہے، اور معلوم ہوا کہ مرغوب ہی نہیں ہے۔ اب کیا کرے اس کو؟ اب کیا کرے گا اس کو؟ اب سوائے اس کے کہ اس کو چھوڑ دے،
یا کہ زبردستی کسی کو دے تم کھا لو. یہ اس لیے فرمایا گیا کہ کوئی کھانے پینے کے تعلق سے یوں تو ایک آدمی کو اپنی بھوک کا اندازہ ہے ہی ہے، اور دوسرا یہ کہ نکالنے میں کم نکالے. جب کھا چکا ضرورت ہوئی تو اور لے لے گا، دوبارہ لینے میں تو حرج کچھ نہیں ہے، لیکن پہلی مرتبہ اتنا لے لیا کہ پیٹ بھر گیا، رغبت رہی نہیں، اب اس کا کیا ہوگا، اور عادت بنی ہوئی تو کھسکا دی اٹھا کر کے اس کو. تو اس لیے ہم سب لوگوں کو اس پر توجہ دینا چاہیے اور اس کی فکر کرنا چاہیے. رزق کا ایک ایک دانہ، ایک ایک جز، ایک ایک لقمہ، یہ سب قابل قدر ہے، چونکہ نعمت ہے ان کی دی ہوئی ہے. اگر کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کیا جائے اور یہ استحضار کر کے کہ میرے مالک نے مجھ کو دیا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیسے برت رہے ہیں، اگر یہ استحضار کے ساتھ کھایا جائے گا تو انشاءاللہ پھر نعمتوں کا ضیاع نہیں ہوگا. اس میں پھر ہم قدردانی کے ساتھ کریں گے اور فکر بھی کریں گے. ایک موقع پر حضرت نبی کریم، ایک حدیث کا واقعہ ہے جو ٹکڑا میں نے اس وقت پڑھا تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، رات کا وقت تھا. ایک صحابی حضرت ابو اسیب فرماتے ہیں کہ حضور نے گزرے وہاں سے تو مجھ کو آواز دے دی، میں بھی ساتھ ہو گیا. تھوڑا سا اور آگے چلے تو حضرات شیخین حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان کا بھی گھر پڑا، ان کو بھی آپ نے بلا لیا. 4 لوگ ہو گئے. فرمائے ایک صحابی کے ہاں گئے، مدینہ پاک میں کھجور کے باغات ہیں، ان کے باغ میں گئے اور فرمایا کہ ادھ کچی کھجور کھلاؤ. وہ لے آئے ایک پورا خوشہ اور لا کر کے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال فرمایا اور لوگوں نے بھی استعمال کر لیا. کچھ بچ رہا، پھر ٹھنڈا پانی مانگا، پانی میٹھا بھی لے آئے، پی لیا. تو پینے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ. آپ نے فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی جو کھجور کھائی ہے، 1 2 3 کچھ بھی کھائی، چاہے پکی نہیں ہو کچی صحیح، اور تم نے پانی پی لیا، کئی گھونٹ جتنا بھی پیا ہوگا، فرمایا لَتُسْأَلُنَّ، قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھوڑی حیرت ہوئی، ایک ادکچی معمولی سی ہے، اس کی کوئی ایسی قیمت بھی نہیں ہے، اور پانی، اس پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. تو اب انہوں نے وہ لیا، وہی جو گچھا بچا تو اس کو ایسے ڈال دیا. یعنی یہ پوچھا کہ یہ اس معمولی چیز کے بارے میں بھی کیا قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں پوچھا جائے گا. اس سے بھائی ایک بات معلوم ہو گئی کہ کھانے پینے کی چیزیں چاہے بہت معمولی ہوں، سستی ہوں، زیادہ قیمت کی نہ ہوں، ان چیزوں کو بھی قدردانی کرنا، ان چیزوں کو ضائع نہ ہونے دینا. اپنی ذات سے بھی اور اپنے گھر والوں کے تعلق سے بھی ان کو بھی توجہ دلائی جائے کہ بھئی گھر میں کھانے پینے کی جو چیزیں آ رہی ہیں، برتن میں جو چیزیں بچ جاتی ہیں، آخر ظاہر کھانا تو ہے ہی ہو، وہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. اگر جو بچ گیا ہے اگر اتنا ہی کم پڑ جائے، مان لیجیے ایک پہلو تو یہ بھی ہے نا، اتنا کم پڑ جائے پھر کیا ہوگا؟ تو اب اس کو سوچے، پھر بچی ہوئی چیزوں کا استعمال. یہ جو چائے چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ، یہ فیشن ہے، تو یہ غلط چیز ہے. یہ جب پوری پیالی ہم نے پی لی ہے تو وہ 1 2 گھونٹ نے کیا قصور کیا کہ اس کو چھوڑ دیا ہم نے، یا اٹھا کے ہم نے ڈال دیا اس کو. ظاہر ہے کہ اس کا حق ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے، یا اتنی چائے لے ہی نہ. اسی طرح کھانے پینے میں بھی اتنا. اب گرمی کا زمانہ آ رہا، عموماً ہوتا ہے پیاس پانی کے موقع کے اوپر جتنی بھی رغبت ہے پیا، 1 2 گھونٹ چھوڑ دیا، اس کو ڈال دیا اٹھا کر کے. ارے وہ اتنا پانی لیے ہی کیوں ہے؟ اور اگر لیا ہے تو اس کو پھر پورا پی لے، کیونکہ نعمت ہے. اور قرآن مجید نے بھی فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے نعمتوں کے دینے کا، اور پھر اس کا نظام نگرانی کا بنائے کہ میری نعمتوں کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے. اس میں ہم یہ خیال نہ کریں کہ نعمتیں مل گئی تو اب جس طرح چاہیں ہم اس کو کریں، برتے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی سوال جواب ہے. فرمائے نہیں،
ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ جو ہے فرمایا اس کے بارے میں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے بھائی کھانا پینا جو کچھ بھی اللہ نے دے رکھا ہے تو اس کی شکر گزاری اور قدردانی یہی ہے. ایک ایک چیز کی قدر کرنا, اس کی وہ کرنا. کھانے پینے میں انگلیوں میں جو اجزاء لگے رہ جاتے ہیں ان میں اس کو چاٹ لینا تو سنت ہے ہی ہے, اور طبی فائدہ وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اب یہ کہ ٹیشو پیپر اٹھایا اس کو جو ہے اسی ٹائم اسر کر دیا. بھائی انگلی کو چاٹ لیجئے, پھر ٹیشو پیپر جو کوئی استعمال کرو, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن اب وہ ایک فیشن چل گیا. اب کھانے والے کھانے سے پہلے اس کو رکھ دیتے لا کر کے, ایک دوسروں کو دیکھا دیکھی. ان لوگوں کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ اپنے ذمہ دار, لیکن ہمارے یہاں تو بہرحال دینی اعتبار سے ہماری ہم کو تعلیم دی گئی, ہماری تربیت ہوئی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ ایک ایک چیز کی آپ قدردانی کیا کرتے تھے. تو اس لیے آج جو بات عرض کی ہے وہ یہ کہ کھانے پینے سے متعلق جو چیزیں ملی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے, اور نعمت کا حق یہ ہے کہ بس جتنی ضرورت ہو بقدر ضرورت لے اور استعمال کر لے, اتنی نوبت ہی نہ آنے دے کہ بچ جائے اس کے اندر. اور دوسرے جو قصدن چھوڑ دیتے ہیں پینے والی چیزوں کو, یہ مناسب نہیں ہے. یہ اس کو ہم چاہے اس کو اپنے اس سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تہذیب ہے, یہ تعذیب ہے. یہ تعذیب اس معنی کر کے ہے اللہ کی دی ہوئی چیز کو ہم کہا کہ ناقدری کر رہے ہیں, سزا ملے گی ہم کو. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.